ہم کسی چیز کو کیسے سمجھیں کہ یہ اوتھینٹک ہے اور یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، کوشش یہ کریں کہ احادیث کو ڈائریکٹ خود پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ ان علماء کی انٹرپریٹیشن کو چھوڑ دیں، پہلے خود اپنے دل سے، پہلے خود ڈائریکٹلی اپروچ کریں اور اپنے دل سے فیصلہ لیں. وہ کہیں گے کہ جی صحابہ کرام امام عالی مقام کو روکتے تھے کہ آپ نہ جائیں، تو نہ جاتے تو شاید بچ جاتے. میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک بادشاہت کے نظام کو چلا رہا ہوں. اگر میں کہوں گا امام حسین ٹھیک ہیں، تو کل کو کوئی حسین نما آدمی میرے ملک میں آ گیا تو وہ تو میری حکومت کو چیلنج کرے گا. اچھا فہد، اب اس ساری گفتگو میں جو ایک ویلڈ کوسچن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ایسے مباحث جو ہوتے ہیں، ایسے مباحثے ہیں، ان میں ایک متوازن اور علمی رویے کو کیسے اپنایا جائے؟ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے آپ کی، علمی رویے کو کیسے اپنایا جائے. لیکن میں 2-3 آپ کے سامنے اور نریشنز پہلے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں تک وہ بھی پہنچ جائیں، اور پھر یہ متوازن ہم نے کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے. خیبر کی حدیث بہت بڑی حدیث تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ابن تیمیہ نے کہا یہ کون سی بڑی پریویلیج والی بات ہے، ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی کرتا ہے، سارے صحابہ ہی کرتے تھے. اور اس دن امپلائی کیا کیا، اس دن حضرت علی اس درجے پہ پہنچے تو پروفٹ نے انہیں جھنڈا دے دیا، تو خیبر کا میرٹ بھی چھین لیا ان سے. پروفٹ نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ابن تیمیہ نے کہا کہ اہل بیت کے بارے میں رسپیکٹ کرنے کا حکم ہے، فالو قرآن ہی کو کرنا ہے، اہل بیت کوئی اسپیشل کیٹیگری نہیں ہے. آپ جتنی حدیثیں لے کے آئیں گے، ابن تیمیہ، میں کیس ان پوائنٹ کے طور پہ ان کو میں نے رکھا ہے، ہی از جسٹ اے کیس ان پوائنٹ، وہ حدیثوں کو، آیات کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے اور اہل بیت کی وہ مرکزیت جس کو اہل سنت مانتی ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. اب آپ نے مجھے سوال کیا کہ ہم متوازن کیسے ہو سکتے ہیں. متوازن ہم ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم ریئلائز کریں کہ جس پروسیس کے اندر ہم ہیں، جس ٹریڈیشن کے اندر ہیں، وہاں پر ابن تیمیہ جیسے علماء نے چیزوں کو کنٹامینیٹ کیا ہے، اور ہم نے ان کی کنٹامینیشن سے بچ کر اہل بیت رسول سے جڑنا ہے. This is what my question is کہ مجھ جیسا ایک عام انسان جو شاید اتنی نالج نہ رکھتا ہو، جس طرح ابھی کہا، جس طرح کہ آج کل کے نوجوان ہیں، آج کل کی جو سوسائٹی ہے وہ اتنا ڈیپلی جا کے نہ سرچ کرتی ہے نہ ریسرچ کرتی ہے، ہم کسی چیز کو کیسے سمجھیں کہ یہ اوتھینٹک ہے اور یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، کوشش یہ کریں کہ احادیث کو ڈائریکٹ خود پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. جو مصادر ہیں ہمارے، جو سورسز ہیں ہمارے، سورسز کے اوپر لوگوں کی کامنٹریز ہیں، لوگوں نے ٹرانسلیشن کے اندر کامنٹریز کی ہوئی ہیں، وہ ان کے عقائد ہیں. بالکل. پہلے خود دیکھیں کہ آپ کا دل، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ میرٹ ہے کہ یہ عام بات ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حضرت علی کو بستر رسول پہ لٹایا ہے ہجرت کرنے وقت، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ ان علماء کی انٹرپریٹیشن کو چھوڑ دیں، پہلے خود اپنے دل سے، پہلے خود ڈائریکٹلی اپروچ کریں اور اپنے دل سے فیصلہ لیں. خدا ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے ڈسکریڈٹ کر دیا نا اہل البیت کو، اب آپ نے اسپرچول میرٹس ان سے چھین لیے، سارے اسپرچول میرٹس چھین لیے آپ نے ان سے. اب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو کامن آدمی لگتے ہیں. اب حسین کے پاس کوئی اسپرچول میرٹ نہیں ہے، میں نے ساری حدیثیں ان سے چھین لی، ڈائلوٹ کر دی. تو ابن تیمیہ جیسے اسکالرز اور دیگر اسکالرز پتہ کیا کہیں گے؟ حسین کے اندر نا ایک چھپا ہوا، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ہوائے خفی. دیر واز اے سیکرٹ ڈیزائر ٹو سیک گورنمنٹ. وہ اپنی اقتدار کے لیے جنگ کر رہے تھے. اقتدار کے لیے کون شہید ہو جاتا ہے؟ وہی وہ یہ کہتے ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیکرٹ وہ تھی، کاش نہ ہوتی. مطلب اب وہ کیونکہ اہل بیت کوئی اسپیشل کیٹیگری نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ جی صحابہ کرام امام عالی مقام کو روکتے تھے کہ آپ نہ جائیں، تو نہ جاتے تو شاید بچ جاتے. رولر کی بیعت کرنا ہر کسی کے اوپر فرض ہوتا ہے، حسین کر لیتے تو بچ جاتے. یعنی کہیں نہ کہیں حسین کا یہ اقدام، نعوذ باللہ اٹ از آف ہز اون میکنگ. جب آپ نے اسپرچول میرٹس ان سے اسٹرپ آف کر لیے، تو اب یہ جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر سارے آرگومنٹس دیکھتے ہیں نا، وہ اس تھنکنگ سے آ رہے ہیں. بالکل.
اور وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی امام حسین کی دیکھیں اسٹرگل کا کیا فائدہ ہوا الٹیمیٹلی, مدینے میں فساد ہو گیا, ابن زبیر شہید ہو گئے, مختار سقفی نکلا, اس نے بھی فساد پھیلا دیا, تو حسینی اسٹرگل کا امت کو فائدہ کیا ہوا؟ امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاش امام حسین جو ہے, اور یزید تو بیچارہ دیکھیں نا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ تو مظلوم تھا, پتہ چلتا تو شاید وہ حکم نہ دیتا. جب آپ گڈ مڈ کر دیں گے چیزوں کو اس لیول کے اوپر, اور دیکھیں اس کے دو اینگلز ہیں, اس کو گڈ مڈ کرنے کے دو بینیفٹس ہیں, ایک اس کا تاریخی بینیفٹ ہے, ایک اس کا کنٹمپرری بینیفٹ ہے. تاریخی بینیفٹ کیا ہے؟ تاریخی بینیفٹ یہ ہے کہ اگر میں بنو امیہ کا حکمران ہوں تو میری حکومت تو قانونی حیثیت نہیں رکھتی, آئی ڈونٹ ہیو اینی لیجیٹمیسی. تو میں نے اپنی لیجیٹمیسی اسٹیبلش کرنی ہے یہ کہہ کر کہ حسین غلط ہے, بنو امیہ ٹھیک ہے. امام علی مقام تو کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ غلط ہے, میں آپ کو بیعت نہیں کرتا, لیکن مجھے کہنا پڑے گا امام حسین غلط ہیں تو میری قانونی حیثیت مجھے ملتی ہے. آئی ایم بنو امیہ, آئی ایم بنو عباس, آئی نیڈ دس لیجیٹمیسی. اور یہ لیجیٹمیسی کب آئے گی؟ جب میں حسین کو ڈسکاؤنٹ کروں گا. یہ ہے تاریخی اینگل. کنٹمپرری اینگل کیا ہے؟ میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک بادشاہت کے نظام کو چلا رہا ہوں, اگر میں کہوں گا امام حسین ٹھیک ہیں تو کل کو کوئی حسین نما آدمی میرے ملک میں آ گیا تو وہ تو میری حکومت کو چیلنج کرے گا. تو میرے لیے یہ بینیفیشل ہے کہ میں کیسے نیریٹو کو پھیلاؤں جو یہ کہے کہ ملوکیت بھی ٹھیک تھی, ملوکیت بھی اسلامی تھی, اور امام حسین جو کر رہے تھے وہ اتنا ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ اگر امام حسین کو میں نے ٹھیک کہہ دیا تو میری آج کی جو گورنمنٹس ہیں مڈل ایسٹ میں نے آج یتن یاہو کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں, میں نے ڈیلز کرنی ہیں, تو پھر وہ ڈیلز تو جاتی رہیں گی کیونکہ کوئی حسین نما شخص یا حسین کا کوئی فالوور کھڑا ہو کے کہے گا کہ تم الیگل کام کر رہے ہو. سو ان آرڈر ٹو نپ ان دا بڈ, میں نے امام حسین کی اسٹرگل کو پیچھے رکھنا ہے, میں نے اس کو مین سٹریم نہیں ہونے دینا. میں نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ وہ اصل میں اسلام کے لیے لڑ رہے تھے, میں نے نعوذ باللہ کہنا ہے وہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے. اور ملوکیت جو ہے, ملوکیت وہ ٹھیک ہے, وہ بھی پریفرڈ ایک ماڈل ہے دین کے اندر. سو دس از دا تھنکنگ بیہائنڈ آل دس جو ہم یزید کی ایک حمایت دیکھ رہے ہیں. اور خدا ایک بات میں آپ کے سوال سے پہلے ایڈ بھی اس میں کروں, دنیا میں وکٹم بیشنگ کی بدترین مثال ہے کربلا کے لوگوں کو ہیوملیٹ کرنا, کرٹیسائز کرنا. ایسا ہی ہے. مطلب ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی خاتون کا انتقال ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, انسٹیڈ کہ ہم اس کے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم وکٹم بیشنگ شروع کر دیتے ہیں. تم ادھر کیوں گئے تھے, تم نہیں دیکھ رہے تھے, تمہیں جانا نہیں چاہیے تھا. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ود امام حسین علیہ السلام اینڈ ود ہز میموری. تو روٹس تو پھر وہیں سے سٹارٹ ہو گئے. ہاں, وکٹم بیشنگ وہیں سے شروع ہو گئی تھی. تو یہ ایک اوور ویو ہے کہ اہل بیت کو مین سٹریم واپس کرنا پڑے گا, اہل سنت کی ٹرمز میں کرنا پڑے گا, اور ان کی سینٹرالٹی سے جڑنا پڑے گا. تو تب ہم پھر سمجھیں گے کہ یزید نیگیٹو ہے اور ہم نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا, یزید کی وکالت نہیں.